ایک وحشتناک دنیا جہاں انسانیت کو روند دیا گیا، جہاں بچوں کو گیس سے بھرے کمروں میں قید کیا گیا، جہاں انسانوں کو زندہ چیرا گیا، زندہ منجمد کیا گیا اور معصوم بچوں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ وہاں سائنس کو زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ موت تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا سیاہ سچ ہے جس کے زخم آج تک تازہ ہیں، اور دنیا صرف ایک دعا کرتی ہے کہ یہ تاریخ کبھی دوبارہ کوئی تکرار نہ کرے۔ World War II 1935 Unit 731 ورلڈ وار II کے دوران جاپانی فوج نے چین کے علاقے منچوریا، نارتھ چائنا کے شہر ہاربن میں ایک سیکرٹ برانچ قائم کی۔ یہ برانچ سال 1935 میں سرکاری طور پر وبا کی بیماری سے بچاؤ کی شاخ کے نام سے رجسٹر ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ جاپانی فوج کا بایولوجیکل اینڈ کیمیکل جنگی ہتھیاروں کی تحقیق اور تجربے کرنے والا مرکز تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کم از کم 3000 افراد کو ان ظالمانہ تجربات میں استعمال کیا گیا۔ تحقیق کے مطابق ان تجربات اور بیماریوں سے لاکھوں لوگ مارے جن کا درست شمار آج بھی معلوم نہیں۔ جنگ کے آخری دنوں میں جاپانی افواج کے انخلا کے دوران کوشش کی گئی کہ تمام قیدیوں کو قتل کیا جائے اور تمام شواہد کو تباہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد امریکہ نے ان سائنسدانوں کو جنگی جرائم کے لیے محاکمہ نہیں کیا تاکہ ان کے تجربات سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ یونٹ 731 جاپانی فوج نے ڈاکٹر شیرو ایشی کی قیادت میں قائم کیا، جو ایک فوجی ڈاکٹر اور بایولوجیکل ہتھیاروں کا ماہر تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سائنسی تحقیق کے ذریعے جنگ کی سمت تبدل جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انسانوں پر خطرناک بیماریوں کے تجربے کیے گئے، جیسے کہ طاعون اور ہیضہ جیسی بیماریاں ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئیں۔ یہ بیماریاں صرف قیدیوں تک محدود نہیں رہیں بلکہ عام چینی لوگوں میں بھی جان بوجھ کر پھیلائی گئیں۔ جاپانی جہازوں سے ایسے بم گرائے گئے جن میں بیمار جراثیمی حشرات شامل تھے۔ یونٹ 731 نے بے مثال اور انتہائی بے رحم انسانی تجربات کیے۔ بیمار قیدیوں کو صحت مند قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا تاکہ جان لیوا بیماری جیسے طاعون کے پھیلاؤ کی رفتار معلوم کی جا سکے۔ بچوں کو گیس سے بھرے کمروں میں رکھا جاتا تاکہ بیماری کے خلاف ان کے جسم کا رد عمل جانچا جا سکے۔ قیدیوں کے جسموں کو جان بوجھ کر منجمد اور پھر گرم کیا جاتا۔ ان کے کئی اعضاء کو مصنوعی طریقے سے منجمد کیا جاتا، پھر ان پر مکمل درجہ حرارت لاگو کیا جاتا تاکہ سرد موسم کے اثرات کو جانچا جا سکے۔ زندہ انسانوں پر تشریحی آپریشن کے ذریعے اعضاء نکالے جاتے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ڈاکٹروں نے بھی وحشیانہ انسانی تجربات کیے، جیسے کہ آشوٹویٹس کیمپ میں مختلف غیر قانونی آزمائشیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یونٹ 731 کا ظلم بعض پہلوؤں میں نازی تجربوں سے بھی زیادہ بے رحم تھا۔ یونٹ 731 نے نازی جرمنی کے زوال کے بعد بھی چند مہینوں تک تجربے جاری رکھے، یہاں تک کہ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس دوران انسانوں پر انتہائی وحشیانہ تجربات کیے گئے۔ یونٹ 731 کا ظلم صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ حقیقی متاثرین بھی ہی۔ ایک زندہ بچ جانے والی قربانی کی کہانی۔ چین کا ایک کسان ہی فوکسین جو 1919 میں پیدا ہوا، ان حملوں کا عینی شاہد ہے۔ وہ کہتا ہے 1942 میں ہماری 7 افراد پر مشتمل فیملی میں 6 لوگ پیروں کی جلد پر پھیلے زخموں میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہماری جلد سیاہ پڑ گئی اور گوشت جھڑنے لگا۔ میری ماں، والد اور دادی اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ فوکسین مزید کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 50 سال کا زیادہ تر پیسہ علاج پر خرچ کیا، لیکن میرے زخم آج تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کی کہانی انسانی درد کی ایک گہری تصویر پیش کرتی ہے۔ مظلوم لوگ تکلیف اور جلنے کے احساس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ جاپان کا ایک سابق گواہ ہیدیو شیمیزو جو ان مظالم میں شریک رہا، بعد میں اپنی حرکات پر شرمندہ ہوا۔ اس نے 2016 میں میڈیا میں آ کر اپنے اعمال کی معافی مانگی۔ شیمیزو نے لکھا تھا، تاریخی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔
میری خواہش ہے کہ لوگ امن کی قدر سیکھیں اور جنگ کی تباہی کو روکیں۔